السلام ناظرین، پروگرام آج کی بات کے ساتھ میں ہوں امتیاز میر۔ 12 سال ہو گئے ہیں محترمہ کی شہادت کو، لیکن آج تک قاتل کا پتہ نہیں چل سکا۔ ان کی اتنی بڑی جدوجہد، ایک قربانی ایک خاتون کی جو پہلی وزیر اعظم بنی تھی اس ملک میں، جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں، کہا جاتا ہے کہ انہوں نے 2 ڈکٹیٹرز کے ساتھ مقابلہ کیا، جیلوں کے اندر گئی، تکلیف برداشت کی، صحبتیں برداشت کی، سب کچھ انہوں نے دیکھا۔ ہارورڈ یونیورسٹی کی پڑھی لکھی خاتون، ایک سمجھدار، ہیومن رائٹس کے حوالے سے ان کا بڑا کردار ہے، خواتین کے حوالے سے ان کا بڑا کردار ہے اس ملک کے اندر۔ ایک طرف باپ جیل کے اندر تھا اور خود نظر بند تھی، چھوٹی عمر میں انہوں نے بڑی تکالیف برداشت کی اس ملک کے اندر۔ آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے، کیا ان کی سیاست بی بی جیسی سیاست ہے اس ملک کے اندر؟ پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان سے لے کر دیکھا جائے تو جن کو بھی اس ملک کے اندر شہید کیا گیا ان کا پتہ نہیں چل سکا اصل میں قاتل کون ہے۔ کہتے ہیں جس طرح پرویز مشرف نے کہا تھا، جن کو پیپلز پارٹی آج بھی قاتل سمجھتی ہے، آج بھی وہ مفرور ہے، اشتہاری ہے، لیکن ان دونوں کا موقف ایک تھا۔ بیت اللہ محسود زرداری صاحب نے بھی کہا تھا، لیکن وہ ڈرون حملے میں مارے گئے تھے۔ اسامہ بن لادن کی بھی بات ہوتی تھی، لیکن اس کو چالان میں شامل نہیں کیا گیا تھا۔ اسی کے اوپر اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے انوشے شروف صاحبہ، تجزیہ نگار ہیں، بزنس وومن ہیں، انٹلیکچوئل ہیں، یونائٹڈ نیشن کینیڈا کے چیئرپرسن رہ چکی ہیں، ہیومن رائٹس کی مانی جانی شخصیت ہیں۔ میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے پروگرام میں۔ تھینک یو سو مچ مسٹر امتیاز۔ ان کے ساتھ فوزیہ طارق صاحبہ، کنسلٹنٹ ہیں، سماجی رہنما ہیں، پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں، پولیٹیکل تجزیہ نگار ہیں۔ میں آپ کو بھی ویلکم کرتا ہوں اپنے پروگرام میں۔ تھینک یو امتیاز۔ انوشے صاحبہ، آپ نے بھی بڑے اداروں سے اسٹڈی حاصل کی اور بی بی آپ کی رول ماڈل ہے اور تھی۔ آپ نے بہت ہی بی بی کو اسٹڈی کیا ہے، آپ نے کس طرح بے نظیر کو دیکھا ہے جد و جہد میں، قربانی میں، سیاست میں، ہیومن رائٹس میں، آپ نے کس طرح دیکھا ہے اس کو؟ ون آف اے کائنڈ۔ آئی ڈونٹ تھنک ان جیسا کوئی تھا، نہ ہے اور کوئی آ سکتا ہے۔ آئی ایم اے فرم بلیور۔ انہوں نے جو ہے اپنے والد صاحب سے بہت کچھ سیکھا، اور جو ان کے والد صاحب نے ان کو سکھایا وہ انہوں نے شوقیہ سیکھا۔ یہ نہیں کہ ایک طرح سے ان کے اوپر زبردستی کہ آپ یہ کریں، کیونکہ اس زمانے میں تو پاکستان میں عورتوں کے پاس بہت آپشنز نہیں تھے ان ٹرمز آف کہ کیا کریئر چوز کریں۔ موسٹلی اس زمانے میں عورتیں تھیں گھر میں بچے سنبھال رہی تھیں یا گھر کے کاموں میں رہ رہی تھیں، مور سو ڈومیسٹیکیٹڈ۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ بہت ساری عورتیں، خواتین ہیں جو آ رہی ہیں معاشرے میں، اور بزنس ویمن ہیں یا فیشن ڈیزائنرز ہیں یا اسٹائلسٹ ہیں یا جرنلسٹ ہیں یا وٹ ایور، سو ڈفرینٹ فیلڈز میں آئی ہیں عورتیں۔ بٹ بی بی کا جو رول رہا ہے وہ تو آئی تھنک اس کے لیے ورڈز کے ناٹ جسٹیفائی ان کا امپیکٹ کتنا رہا ہے۔ اور انہوں نے آف کورس اپنی زندگی میں بہت کچھ دیکھا۔ ان کے بھائی بھی تھے جو کافی کمپیٹنٹ تھے اور وہ بھی خود کمپیٹنٹ تھی، بٹ ان کو ایک طرح سے دیکھیں، جب آپ کو پتا ہوتا ہے کہ سسٹم آپ کے اگینسٹ ہے تو آپ نے اپنے آپ کو زیادہ پروف کرنا ہوتا ہے کہ ہمیں تو پتہ ہے کہ ایز ویمن کہ اگر ہم اپنے دماغ میں لے کے چلیں کہ بھائی ہم عورت ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ معاشرے میں ہمارے حقوق ایک آدمی سے کم ہیں، مگر اگر ہم سوچیں کہ نہیں ہم انسان ہیں اور اس مائنڈ سیٹ سے ہم چلیں تو ہم دنیا فتح کر سکتے ہیں۔ سو ساری بات مائنڈ سیٹ کی جو بی بی کی تھی، وہ کوٹوں میں گئی، انہوں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ میں عورت ہوں یا میں کیا، ایٹ لیسٹ انہوں نے یہ دکھایا نہیں۔ ان کی شکل پہ ہمیشہ ایک بہادری تھی کہ میں جاؤں گی اور میں لڑوں گی، اپنے لیے ہی نہیں، اپنے لوگوں کے لیے بھی، اپنے ملک کے لیے بھی۔ بٹ اندر ہی اندر تو ان کے اوپر قیامت آ رہی ہوگی، میں بھی I'm very positive, right? Because جس طرح کی ان کی اسٹرگل رہی، جس طرح کے ان کے ساتھ انسیڈنٹس ہوئے، جس طرح کی چیزیں ان کے سامنے چیلنجز آتے گئے، تو وہ ایک
انسان کے لیے بہت ہی مشکل جرنی ہو سکتی ہے. اینڈ آئی تھنک انہوں نے ڈٹ کے ہر چیز کا مقابلہ کیا, اور آئی تھنک ان دی اینڈ اگر وہ شہید ہوئیں تو بیسٹ وے ٹو لیو دس ورلڈ, اپنے خدا کے پاس جانے کا بیسٹ طریقہ ہے. کیا کہیں گی میڈم آپ نے جس طرح حوصلے کی بات کی, جس طرح بہادری کی بات کی, جس طرح جد و جہد کی بات کی, ہمارے معاشرے کے اندر, ہمارے ریجن کے اندر, ملک کے اندر ایسی مثالیں کم ملتی ہیں. عظیم باپ کی عظیم بیٹی بے نظیر بھٹو. جی بالکل, تھینک یو سو مچ امتیاز فار انوائٹنگ. اینڈ آف کورس انوشا نے بالکل صحیح کہا کہ بہت اسٹرگل, ایک بہادر خاتون تھیں, انہوں نے بہت اسٹرگل کی. جیسے کہ آپ نے انٹرو میں بتایا کہ انہوں نے 2 ڈکٹیٹرز کے ساتھ جو ہے وہ ڈٹ کر مقابلہ کیا, بہادری, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی جد و جہد کا ان کو صلہ بھی دیا. وہ 2 بار پرائم منسٹر بنی, اور میرے خیال سے ایشیا کی پہلی پرائم منسٹر کا ان کو اعزاز حاصل تھا. اور دوسری بات یہ کہ وہ بہت ینگ ایج میں پرائم منسٹر بن گئی تھی. وہ آج بھی میں کلپ ان کا دیکھ رہی تھی جب فرسٹ ٹائم وہ حلف لے رہی تھیں. شی واز ویری ینگ, مطلب اتنی کم عمر میں سکسیس بہت کم لوگوں کو, بہت نصیب والوں کو ملتی ہے. 2 لوگ بہت اسٹرگل کرتے رہتے ہیں اور عمریں نکل جاتی ہیں, اور اسٹرگل ان کو بالکل اللہ تعالیٰ نے ان کی اسٹرگل کا ان کو صلہ دیا. آف کورس وہ پرائم منسٹر بنی. پھر اس کے علاوہ ان کی اچیومنٹس بھی بہت زیادہ ہیں. جیسے فار ایگزامپل ویمن رائٹس کی ہم بات کر رہے ہیں تو ویمن پولیس اسٹیشنز فرسٹ ٹائم پاکستان میں بے نظیر بھٹو صاحبہ نے انٹروڈیوس کروائے تھے, اور وہ لاڑکانہ میں ماڈل بنا تھا. اور اس کے بعد وہ فرسٹ ویمن بینک کا کانسیپٹ بھی بے نظیر صاحبہ ہی لے کر آئی تھیں. اور اس کے بعد جو ان کی رورل ویمن اینڈ اربن ویمن کے لیے سب سے بڑی جو ان کی اچیومنٹ تھی وہ تھی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام. تو اللہ تعالیٰ نے آف کورس ان کو ان کی جد و جہد کا صلہ بھی دیا, اور ان کو بڑا گولڈن ٹائم پیریڈ ملا کمیونٹی سروس کا, ملک پہ رول کرنے کا, لوگوں پہ. یعنی کہ جو زخم اللہ نے ان کو دیے تھے, اگر ان کے فادر کو لائک وہ بڑا ٹفسٹ ٹائم تھا ان کے لیے جب پھانسی ہوئی ان کے فادر کو, اور بہت سارے لوگ ابدیدہ تھے آف کورس اس انسیڈنٹ پہ. تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے اوور کم کیا ان کی ان غموں کو, ان کو چانس دے کے. لیکن جہاں تک بات ہے ان کی شہادت کی, تو وہ ایک بہت آف کورس افسوسناک واقعہ ہے, کیونکہ کوئی بھی یہ نہیں چاہتا تھا کہ محترمہ کو جو ہے وہ اس طرح کی موت اس طرح سے مطلب نصیب ہو, کہ وہ ایک اسپیچ کرنے کے لیے جا رہی ہیں, کھڑی ہو رہی ہیں, اور پھر کچھ گھنٹوں بعد ہمیں خبر ملتی ہے کہ وہ اس دنیا میں نہیں ہے. تو دیٹ از ویری سیڈ پارٹ کہ اتنی قابل خاتون, اتنی بہادر خاتون, اور اتنی جس نے اچیومنٹس کی ہیں, اتنی سکسیسفل خاتون, تو میرے خیال سے اس کی موت یا شہادت بالکل اس طرح سے نہیں ہونی چاہیے تھی. لیکن میں اگر یہ کہوں کہ خواتین کو اسمبلی کے اندر آنا, پالیٹکس کے اندر لانا, اس کا کریڈٹ محترمہ کو جاتا ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, کیونکہ زیادہ کوٹا ویمن کا نذیر صاحبہ نے بڑھایا تھا. یہ سوری میں ان کی ایک اچیومنٹ بتانا بھول گئی, لیکن انہوں نے خواتین کو اسمبلی میں بھی بہت زیادہ جو ہے وہ موقع فراہم کیے تھے آگے آنے کے. تو ان کی بہت زیادہ کنٹریبیوشنس ہے. اس کے علاوہ اور بھی اگر ہم بات کریں اکنامکس پہ اور دوسری چیزوں پہ, ویمن رائٹس پہ, ہیومن رائٹس پہ, تو شی واز ویری فورتھ کمنگ. لیکن آف کورس ان کی اسیسینیشن کے بعد جب آئی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ, تو آئی تھنک وہ والے اسٹینڈرڈز اور وہ ٹارگیٹس یہ لوگ میٹ نہیں کر سکے, اور وہ بہت زیادہ ایک گیپ آیا بیچ میں, کیونکہ لوگ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ وہ والا ٹائم پیریڈ جو ہے وہ ملے گا. لیکن آف کورس جب زرداری صاحب پریزیڈنٹ بنے تو وہ والی ایکسپیکٹیشنز جو لوگوں کی تھی وہ پوری نہیں ہوئی. کیا بی بی کے بعد انوشا صاحبہ آپ کیا لیڈرشپ کرائسس ہے آج بھی ملک کے اندر؟ وہ لیڈر نہیں ہے جو چاروں صوبوں کو جوڑے, جو زنجیر بنے, جس طرح بے نظیر چاروں صوبوں کی زنجیر تھی. آج نیشنل لیڈرشپ نہیں ہے, نیشنل پارٹی نہیں ہے. پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ ہم چاروں صوبوں کی ہیں لیکن نظر نہیں. نون لیگ کہتی ہے کہ چاروں صوبوں لیکن نظر نہیں. تحریک انصاف ہے لیکن لمیٹڈ ہے. کیا میں یہ صحیح ہوگا؟ ایبسلیوٹلی. ویسے ٹو بی ویری آنیسٹ, دنیا میں آج کل لیڈرشپ کرائسس ہے. لیک آف لیڈرشپ is a topic that is being discussed world over, and I think اس کے multiple reasons ہیں. Number one reason یہ ہے کہ ہم نے اپنے ethics بہت compromise کر لیے in the name of progress, in the name of consumerism, in the name of capitalism, کہ money has become the primary goal. رائٹ. اور ہم نے یہ نہیں سوچا ہے کہ اچھا جو ہم پیسہ بنا رہے ہیں وہ پیسہ بنانے کا طریقہ کیا ہے, اور وہ جو پیسہ بن رہا ہے وہ پیسے کے ساتھ ہم کر کیا رہے ہیں. بیکاز وہ پیسہ واپس سوشل پراسپیرٹی کے لیے لگنا چاہیے نا. اگر آپ ٹیکسز بھی لیتے تو وہ کہاں جا رہے ہیں وہ دکھنا چاہیے رائٹ معاشرے میں,
کہ ہاسپٹلس بن رہے ہیں, اسکولس بن رہے ہیں, پارکس بن رہے ہیں, واٹر پلانٹس بن رہے ہیں, ویسٹ مینجمنٹ کے لیے وی آر ورکنگ ٹوورڈ. سو دیز تھنگز آر نیڈیڈ ان دا کمیونٹی. سو یس, لیڈرشپ کرائسس ورلڈ وائڈ ہے اینڈ پاکستان میں مور سو ہے بیکاز پاور از ان ویری فیو ہینڈز ان پاکستان, رائٹ. 24 کروڑ کی عوام ہے اور کتنے لوگوں کے پاس یہاں پاور ہے, یا سو کالڈ پاور جس کو ہم کہتے ہیں, بیرلی, بہت کم پول ہے. لیکن یہاں عوام سے ووٹ لیا جاتا ہے, عوام کے لیے سیاست کی جاتی ہے, جمہوریت کی بات کی جاتی ہے. جب اقتدار میں آ جاتے ہیں تو پارلیمانی نظام کے اندر یہ بھی ڈکٹیٹر ثابت ہوتے ہیں. دیکھیں, وہ تو ایک طرح سے آپ جو کہہ رہے ہیں از ویری رائٹ, بٹ آئی تھنک کہ جو کینڈیڈیٹس آتے ہیں انہیں ڈیلیوریبلس پہ فوکس کرنا چاہیے. اٹس ویری امپورٹنٹ بیکاز آپ دیکھیں ادروائز کیا ہوتا ہے کہ پارٹیز کے نام خراب ہو رہے ہیں. پارٹیز آپ کہہ رہے ہیں کہ نیشنل لیول پہ نہیں ہیں, لمیٹڈ ان کی پریزنس ہے, یا یو نو پیپل آر ناٹ ٹرسٹنگ, پیپل ڈونٹ ہیو فیتھ ان دا انسٹیٹیوشنس. تو ان دا لانگ ٹرم اپنا نام خراب کرنے والی بات ہے. اس سے بہتر ہے کہ شارٹ ٹرم آپ نے کمٹمنٹس کیے اور وہ ڈیلیوریبلز آپ نے لوگوں کو ڈیلیور کر کے دیے. اور آنے سے پہلے آپ یہ نہ کہیں کہ ہم آ کے 100 ڈے پلان بنائیں گے. آپ پچھلے 22 سال سے کیا کر رہے ہیں؟ یس, رائٹ. سو دوز آر دا ٹائپ آف تھنگس کہ آپ نے یہ چیزیں پلان کرنی ہے. اب آپ کے شو میں آئی ہوں اور میں اب پریپیئر کر کے نہ ہوں, تو that's not fair, right? That's not fair. So we must ensure that before we are getting into situations we are prepared. Hence same thing applies for the leaders. ٹھیک ہے میڈم, ایک چیز میں نے اگر تاریخ میں نے پاکستان کی تاریخ 72 ایئرس کی اگر دیکھتا ہوں تو بے نظیر صاحبہ کے ساتھ, بی بی شہید کے ساتھ لوگ کنیکٹ ہوتے تھے, ریسپونس کرتے تھے, جلسے میں لوگ بات کرتے تھے, جب وہ کوئی نعرہ دیتی تھی, کوئی بات کرتی تھی, لوگ بات کرتے تھے. آج لوگ لیڈرشپ ہے, ہر جگہ بیٹھے ہوئے, لیکن لوگ کنیکٹ نہیں ہیں, اعتماد نہیں ہے. جس طرح انوشے صاحبہ نے کہا اعتماد نہیں ہے, جس طرح یو ٹرنز لیے گئے, ایک دن ایک بات, دوسرے دن وہ کمٹمنٹ نہیں ہے. کیا کہیں گی؟ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں امتیاز. ایک لیڈرشپ کوالٹیز ہوتی ہیں اور لیڈرشپ سٹائلز ہوتے ہیں. ہم لوگ مینجمنٹ اینڈ ٹریننگ کنسلٹنٹ میں ہوں تو ہم لوگ لیڈرشپ پہ بہت ساری ورک شاپس کراتے ہیں, اور اگر آپ نے ان کا ڈیل کارنیجی کا نام سنا ہو تو وہ کہتے ہیں کہ لیڈرشپ سٹائلز ہوتے ہیں. تو بے نظیر صاحبہ کا جو ہے وہ کیرزمیٹک لیڈرشپ ان کی تھی. ایک تو وہ خاتون تھیں اور اوپر سے بہت خوبصورت خاتون تھیں, تو آف کورس لوگوں کا کنیکٹ ہونا تو بنتا ہے. ایک تو خاتون ہونا اور خوبصورت خاتون ہونا, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ذہین خاتون ہونا. اور دوسری بات یہ کہ ان کو کمیونیکیشن اسکلز آتے تھے, ان کو یہ طریقہ آتا تھا. ارے بھائی, انہوں نے آصف زرداری صاحب سے وفا نبھا دی, کیونکہ ان کا میں ایک دن جیو کے ساتھ انٹرویو دیکھ رہی تھی تو وہ کہہ رہی تھیں کہ زرداری صاحب کو فرائیڈ بھنڈی بہت پسند ہے اور میں خود ان کے لیے آصف کے لیے فرائی کرتی ہوں ڈنر میں. جب وہ پرائم منسٹر تھیں, آپ خود سوچیں, آج کل کی ایک نارمل خواتین اپنے کوک کے بغیر ہلتی نہیں ہیں, وہ چاہتی ہیں کہ ٹیبل لگے اور ہم جا کے بیٹھ کے کھا لیں. تو ان کو کمیونیکیشن اسکلز آتے تھے کہ فیملی میں کیسے رہنا ہے, بچوں کو کتنا ٹائم دینا ہے. تو یہ ایک یعنی آپ کہیں گے اچھی ماں بھی تھی, اچھی لیڈر بھی تھی. ان کو مینج کرنی آتی تھی چیزیں, انہیں پتا ہوتا تھا کہ میں نے کتنا ٹائم بچوں کو دینا ہے, میں نے کتنا ٹائم ہسبینڈ کو دینا ہے, کتنا ٹائم میں نے ملک کی خدمت کو دینا ہے, کتنا ٹائم میں نے لوگوں کو اٹینڈ کرنا. تو یہ وہ ساری کوالٹیز, میں نے 2-3 کوالٹیز ان میں جو دیکھی قریب سے, میں نے جب اسٹڈی کیا, اس کو پڑھا لکھا, اس کے قریب اس کے انٹرویوز, اس کے جلسے جلوس دیکھے, اس میں 2-3 کوالٹیز میں نے دیکھی جو سب سے نہیں. انہوں نے جیل بھی کاٹا, جلاوطنی بھی, باپ کو اپنے ہوتے ہوئے پھانسی بھی دی, پارٹی بھی ختم ہو چکی تھی, ماں کے ساتھ جو ہوا وہ آپ کو بھی پتا, بھائیوں کے ساتھ جو ہوا. ایسی خاتون مجھے نہیں ملتی پاکستان کے اندر, اس ریجن کے اندر. ٹھیک ہے, 1-2 خاندان ہیں جس طرح اپنا انڈیا کے اندر ہے, جو گاندھی خان, نہرو خاندان, جو اس طرح کی ہیں وہ آپ کو ملتی, کینیڈی فیملی جس طرح ملتی ہے آپ کو, اس میں یہ کوالٹیز بہت تھی. جی, یہ تو بے نظیر صاحبہ کی لیڈرشپ کوالٹی, یہ تو اسی لیے تو لوگ ان کی اتنی رسپیکٹ کرتے ہیں. جس طرح سے وہ غریبوں کو گلے لگاتی تھیں, عورتوں کو جا کے, جس طرح سے وہ ان میں بیٹھ جاتی تھیں, پیار سے بات کرتی تھیں اور ان کی پرابلمز ایڈریس کرتی تھیں.
اور انڈرسٹینڈ کرتی تھیں. تو دیٹس دا وے ٹو یو نو, آپ نے کہا نا کنیکٹ ہوتی تھیں, تو کمیونیکیشن کے بعد سیکنڈ چیز آتی ہے کنیکٹ ہونا. آپ اپنے آڈینس سے کتنا کنیکٹ ہیں. اگر آپ پرائم منسٹر ہیں تو آپ اپنے لوگوں سے کتنے کنیکٹ ہیں, یعنی کہ کتنی بار آپ ڈائریکٹلی بات کرتے ہیں اپنے لوگوں سے. اگر کوئی ایشو ہے تو بینگ اے پرائم منسٹر اٹس یور ڈیوٹی کہ آپ اپنے لوگوں کو کنونس کریں, ان سے ڈائریکٹ آپ بات کریں. اور اس وقت تو سوشل میڈیا نہیں تھا آف کورس, اب تو یو نو بہت ساری چیزیں. لیکن ایک واقعہ ہوتا ہے 18 اکتوبر کا, سانحہ کارساز, اتنے لوگ شہید ہوتے ہیں, زخمی ہوتے ہیں, پھر بھی وہ ہاسپیٹل لے آری چلی جاتی ہیں, لوگوں سے ملتی ہیں, ڈرتی نہیں ہیں, خوف زدہ نہیں ہوتی, اسی طرح کی سیاست کرتی ہیں. اتنا بڑا اٹیک ایساسینیشن کے لیے, بات بھی وہی سیاست, نہ ڈر نہ خوف. آج کی پارٹی اس ٹائم کی پارٹی, اس ٹائم کی لیڈرشپ آج کی لیڈرشپ, ان کا ویژن ان کا ویژن, فرق دیکھتی ہیں؟ جی بہت فرق ہے. اور میرے خیال سے وہ جو سانحہ کارساز تھا وہ اٹیمپٹ بھی ان کی اسیسینیشن کے لیے کی گئی تھی, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس وقت ان کی زندگی بچا لی. شاید ان کی موت راولپنڈی میں رکھی ہوئی تھی, کراچی میں نہیں اللہ نے. اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ اس کے دوسرے دن میرا پی ٹی وی اسٹوڈیوز میں انٹرویو تھا جس دن یہ سانحہ کارساز ہوا, اور وہ ویمن رائٹس پہ تھا, اور وہ ٹوٹل یہ پورا اس حادثے کے اوپر میرا انٹرویو چلا گیا تھا. مجھے آج بھی یاد ہے جب میں وہ پی ٹی وی اسٹوڈیوز کارساز سے گزر کے گئی تھی اور جو میں نے حالات وہاں پر دیکھے تھے, تو دیٹ واز ٹیریبل, اور مجھے بڑا افسوس ہوا تھا. لیکن میرے خیال سے اس کے بعد دیکھیں آف کورس بہادر, انٹیلیجنٹ, وہ ساری چیزیں, لیکن انسان کو اپنے دشمنوں پہ بھی نظر رکھنی چاہیے. اور دشمن وہی ہوتے ہیں جو آپ کے بہت قریب ہوتے ہیں, مروانے والے ایکچولی آپ کو وہی ہوتے ہیں. تو میرے خیال سے تھوڑا سا وزڈم سے بھی کام لینا چاہیے, اپنے چاروں طرف سیکیورٹی پہ ان کو نظر بھی رکھنی چاہیے. لیکن دو چیزیں بی بی کی شہادت کے بعد انوشے صاحبہ پاکستان کی سیاست میں مجھے نظر آ رہی ہیں. ایک تو سوسائٹی آپ کی ڈی پولیٹیسائز ہو گئی, لوگوں نے سیاست کو اچھا نہیں سمجھتے, سیاستدانوں کو اچھا نہیں سمجھتے, ڈیلیورنس نہیں ہے جس طرح آپ نے بات کی, وہ والا اعتماد نہیں ہے. آج لوگ نکلنے کے لیے تیار نہیں ہیں. آج جلسے جلوس میں لوگ لائے جاتے, پہلے خود آتے تھے, خود کرایہ بھر کے, خود اپنی گاڑیوں میں, آج لوگوں کو بٹھا کے لایا جاتا ہے. سوسائٹی ڈی پولیٹیسائز ہو گئی, لیڈرشپ جس طرح مائنس ہوئی. دیکھیے بی بی تھی کوئین آف ہارٹس نمبر 1. دیکھیے وہ دلوں کی رانی تھی. تو اگر آپ دل سے کوئی چیز کر رہے ہیں اور صرف پاور کے لیے کر رہے ہیں, اس میں فرق ہے. میں ابھی دل سے چائے بناؤں اور ایسے ہی زبردستی کی چائے بناؤں, وہ ٹیسٹ میں ڈفرینس فیل ہوگا ایبسلیوٹلی. سو پہلے جو تھا کہ دل کی سیاست تھی, بھائی چارہ تھا, بہن چارہ تھا, کمیونٹی اورینٹڈ تھے, پاپولیشن کم تھی, بھروسہ زیادہ تھا, اعتماد تھا, انسٹیٹیوشنز اتنے میچور نہیں تھے, نیا ڈیولپمنٹ تھا, اسٹیبلشمنٹ تھا, تو تھنگس ور ناٹ ایز ریفائنڈ. اب یہ ہوا ہے کہ اب اٹس آل اباؤٹ دا نمبرز, اٹس آل اباؤٹ دا ریٹنگز. وہ سب کو یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے نمبرز زیادہ ہوں, ہماری ریٹنگ زیادہ ہو, بٹ یہ نہیں کہ ایکچولی امپیکٹ کیا ہے. کتنے خاندانوں کی زندگیاں امپروو ہوئی ہیں, کتنے عورتوں کے جو ہے ان کو انکم سپورٹ ملی ہے, کتنی عورتوں کی میٹرنل ہیلتھ کیئر جو ہے کور ہوئی ہے, سکسیزفل سرجریز ہوئی ہے, کتنے بچے اسکول گئے. تو وہ امپیکٹ جو ہے آن دا گراؤنڈ از ناٹ دیئر. فوزیہ, ہمارے پاس پالیٹیشنز ہیں, لیڈر نہیں ہیں. لیڈر جنریشن کے لیے سوچتے ہیں, جی, اور پالیٹیشنز کا آپ کو پتا ہے کیا ہوتا ہے, یہ فرق ہے. جی بالکل. ایکچولی آپ کو پتا ہے پہلے یہ نارمل رہتے ہیں, لائک جب ان کو ووٹس چاہیے ہوتے ہیں دے آر ویری ہمبل, لیکن جیسے ہی ان کو کوئی سیٹ ملتی ہے یا کوئی پوزیشن ملتی ہے, آپ ان کی اکڑ دیکھا کریں, ایسا لگتا ہے گردن میں کسی نے راڈ لٹکا دی ہے. then they don't consider. میرا خود پرسنل ایکسپیرینس ہے بہت سارے لوگوں کے ساتھ جو بہت اچھے دوست تھے, ملتے تھے, لیکن جب وہ ایم این اے ایم پی ایس بنے یا منسٹرز بنے تو بہت کم لوگوں. کیا آپ نے یہ چیز عمران خان کے اندر بھی دیکھی؟ دیکھیں عمران خان گردن میں سریا آ گیا, جس طرح نواز شریف کو گردن میں سریا تھا. دیکھیں عمران خان کی تو جب سے انہوں نے ورلڈ کپ جیتا تھا ان کی تو تب سے ہی تھا گردن میں سریا, جب وہ کیپٹن تھے تو وہ تو تب سے ہی تھا. لیکن ابھی عمران خان صاحب کی جو ابھی 1 سال کی ہے نا ان کی, ابھی وہ تو ابھی ان کا صحیح سے پتا, لیکن ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ صبر کریں, تبدیلی میں صبر کرنا ہوتا ہے, آپ گھبرائیں نہ, تبدیلی آسان نہیں ہوتی. یہ کیا تسلی دے رہے ہیں یا ڈرا رہے ہیں؟ تبدیلی آسان نہیں ہوتی. نہیں, وہ تسلی دے رہے ہیں, ایکچولی ڈرا نہیں رہے, اور قوم کو تیار کریں. چلے وہ کنیکٹ ہونے کی کوشش تو کر رہے ہیں نا قوم کے ساتھ. کل ہی میں کارٹون دیکھ رہی تھی اس پہ فیس بک پہ,
پہ تو وہ ایک آدمی دھوتی پہنے ہوئے کھڑا ہوتا ہے اور کوئی اس کی دھوتی اتار رہا ہوتا ہے تو اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے عمران خان, تو وہ کہتا ہے کہ میرے پاس یہ تو رہنے دے, وہ کہتا ہے نہیں عوام کو ابھی آپ صبر کریں, یہ بھی مجھے چاہیے. بریک کا ٹائم ہو گیا, بریک کے بعد آتا ہوں, اور بریک کے بعد جو ہے نا اس کو ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. عمران خان کا دورہ بھی ہے, کراچی کے اندر آئے ہیں, وہی دعوے وعدے, کچھ ملے گا بھی صحیح کراچی کو, پورے ملک کے وزیر اعظم ہے. بریک کے بعد آتا ہوں. ویلکم بیک ناظرین. عرش آپ کی طرف آؤں گا. آج بلاول صاحب نے کافی چیزیں ادھر کہی ہیں کہ لیاقت باغ کے حوالے سے قربانیاں, شہادت, سب کچھ ہوا ہے, لیکن وہاں انہوں نے حکومت کو بھی ٹارگٹ کیا ہوا ہے کہ یہ کٹ پتلی حکومت ہے, یہ سیاسی یتیم ہے, یہ جانے والے ہیں. 2000 تقریباً 20 میں دوبارہ الیکشن ہوں گے, 20 کے اندر. کیا آپ کو لگ رہا ہے وہاں شہادت کی بھی بات, سیاست بھی, ٹارگٹ بھی گورنمنٹ کو کہ یہ عوامی حکومت نہیں ہے جو آج ہے. لیکن میں آپ کی بات ہوں, ناہید خان صاحبہ پی پی سربراہ کی ورکرز ہیں, ان کال پہ ہیں. ناہید خان صاحبہ میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے پروگرام میں. تھینک یو جی. میڈم آپ بی بی کے ساتھ آخری وقت تک تھی, آج بی بی صاحبہ کی 12ویں جو ہے ورسی ہے, آپ کس طرح دیکھ رہی ہیں اس سچویشن کو؟ آج بی بی کی یاد ضرور آپ کو آئی ہوگی, اور بی بی نے قربانی دی, بی بی نے جد و جہد کی, 2 ڈکٹیٹرز کے ساتھ مقابلہ کیا. کیا کہیں گے اس دن کے حوالے سے؟ دیکھیے جی, آج بی بی کی یاد آج تو نہیں, بی بی تو کبھی بھولتی نہیں ہے, اس لیے اس کی یاد تو آنے والی بات نہیں ہے. یاد تو ان کی آتی ہے جس کو انسان بھول جائے, وہ تو ہمیشہ اس کی سوچ, اس کی روح, ہر چیز ہمارے ساتھ ہے. آج بی بی کی برسی ہے. میر صاحب میں لاڑکانہ میں ہوں, گڑھی خدا بخش کی دن کے ٹائم بہت ہی تکلیف میں, بہت ہی دکھی دل کے ساتھ آج پورا دن گزرا ہے, کیونکہ گڑھی خدا بخش میں جہاں بی بی کو ٹریبیوٹس پے کرنے کے لیے ہزاروں کی تعداد میں لوگ آتے تھے, جو اپنی قائد کی قبر پہ پھول ڈالتے تھے, اپنی قائد کی باتوں کو یاد کرتے تھے, باتیں کرتے تھے, ساری پارٹی کے بارے میں, چاروں صوبوں سے لوگ آتے تھے, آزاد کشمیر میں آتے تھے, ناردرن ایریا سے آتے تھے. آج وہاں ایک ہو کا عالم تھا, ہارڈلی کوئی 100-150 کارکن ادھر ادھر پریشان پھر رہے تھے, وہ بھی جو بیچارے افورڈ نہیں کر سکے جانا. میں کہتی ہوں کہ ایک ٹریڈیشن ہے, یہ ایک بھٹو صاحب کی برسی سے لے کے آج تک ہمیشہ ٹریڈیشن رہی ہے کہ آپ ان کے مزار پہ جا کے ان کو ٹریبیوٹس پے کرتے ہیں, وہاں جلسہ کرتے ہیں, ان کو لوگ پھول پھینکتے ہیں, ساری لوگ جا کے فاتحہ پڑھتے ہیں. آج میرا خیال ہے بی بی کی روح بیچاری کھڑی ہوگی, دیکھ رہی ہوگی کہ میرے کارکن سارے آج پنڈی لیاقت باغ میں ہیں. پنڈی لیاقت باغ ضرور جلسہ کرے, ایک پولیٹیکل موو ہے, ضرور کرنا چاہیے. میں بالکل اس بات کے خلاف نہیں ہوں کہ جلسہ نہیں کرنا چاہیے, ضرور کرنا چاہیے, لیکن وہ 26 کو بھی ہو سکتا تھا, وہ 28 کو بھی ہو سکتا تھا. 27 سے ایک سمبولک ڈے ہے, ایک سمبولک ڈے ہے. پوری دنیا سے لوگ 27 دسمبر گڑھی خدا بخش, 27 دسمبر گڑھی خدا بخش, اور گڑھی خدا بخش کو ہم ہمیشہ اپنا سیاسی کعبہ کہتے ہیں. اب کعبے کا رخ بدلتا اور نہیں جاتا نا, حج تو ایک ہی جگہ جا کے لوگ کرتے ہیں, سیاسی بھی کعبے جو ہوتے ہیں وہ ایک ہی ہوتے ہیں نا. تو آپ جلسہ جہاں مرضی کرتے, لیکن 27 کا جلسہ جو ہے نا, یہ 27 کا یہ جو ہے یہ سب کچھ بی بی کے مزار پہ ہونا چاہیے تھا. خیر اینی ہاؤ, جو بی بی کی دیکھیں, میں آپ کو میر صاحب ایک بات بڑی, بی بی ایک امید کی کرن تھی اس پاکستان کے غریب عوام کے لیے, جو بی بی کی شکل میں ایک اپنا نجات دہندہ سمجھتے تھے بی بی کو, کیونکہ وہ سمجھتے تھے ان کے بچوں کو روزگار بھی ملے گا, ان کے بچوں کو تعلیم بھی ملے گی, ان کو کوئی رہنے کے لیے گھر بھی ملے گا, ان کو چھوٹی موٹی خوشحالی بھی ملے گی. لوگوں کی ایک ہوپ تھی, جس ہوپ کو اس نے اس دیے کو ہمیشہ جلائے رکھا ہے بی بی نے. لیکن اب دکھ یہ اس بات کا ہوتا ہے کہ جو وہ دیا جلتا چھوڑ گئی ہے, اس کو جو اس کے پیچھے والے تھے نا, وہ انہوں نے اس کے ساتھ وفا نہیں کی اس دیے کے ساتھ. وہ دیا بش کے وہ ہوپ ہی ختم کر دی کہ آج وہ پیپلز پارٹی جو غریبوں, مزدوروں, ہاریوں کی, خواتین, یعنی ہیو ناٹس کی پارٹی تھی, جو جن کے حقوق کے لیے پیپلز پارٹی بنائی گئی تھی 1967 میں, جس کے حقوق کے لیے بھٹو صاحب کی جان لی گئی, جس کے حقوق کے لیے بی بی کو بھی مار دیا گیا.
وہ حقوق کے لیے ان کی کوئی لیڈر نہیں ہے جو آج پاکستان میں غریب عوام کی بات کرے. ٹھیک ہے. نہیں سر، آپ نے کہا کہ بی بی ایک امید کی کرن تھی، ایک مستقبل تھا عوام کا. آپ کو کیا لگ رہا ہے آج بلاول صاحب جو سیاست کر رہے ہیں وہ ان کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں، وہی سیاست کر رہے ہیں جو بی بی کی سیاست تھی؟ دیکھیے جی، بلاول کی پیڈیگری ضرور ہے. بلاول بھٹو صاحب کا نواسا، بی بی کا بیٹا ہے، لیکن بلاول کے بیچارے کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اوپر بوجھ اتنے زیادہ ہے نا، بوجھ یعنی ان کو زرداریوں کے جو بوجھ اس کے اوپر بہت زیادہ ہے نا، اس سے وہ نکل نہیں سک رہے. بلاول انڈیپینڈنٹ، دیکھیے میری بات سنیں، لیڈر پارٹی میں ایک ہی ہوتا ہے. 50 لیڈر پورے خاندان لیڈر نہیں بنتا کہ بھائی پھوپھی یہاں بھی لیڈر بن جائیں، باپ بھی لیڈر بن جائے. آپ عزت کریں، اپنے تمام رشتوں کی عزت کریں، لیکن پیپلز پارٹی ایک ہی بندے سے چل گئی. پیپلز پارٹی کا لیڈر ایک کسی کو ہی رہنے دیں. اور اگر پیپلز پارٹی کو چلانا، دیکھیں اس وقت پیپلز پارٹی کا جو ووٹر ہے نا، پہلے تو آپ کو سپورٹر کی بات کرتے تھے نا، سپورٹر چلا گیا. سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کا ووٹر اس وقت چلا گیا ہے. آپ دیکھیں کہ جہاں پیپلز پارٹی ہارتی بھی تھی نا، جن سیٹوں پہ پنجاب میں لے لیں، خیبر پختونخوا میں لے لیں، جہاں بھی لے لیں، بلوچستان میں، وہاں پہ 40 سے 50 60 70 ہزار تک ووٹ لیتی تھی. آپ ریکارڈ دیکھ لیں، میری بات کو چھوڑ دیں، آپ الیکشن کمیشن کے پچھلے الیکشن کا ریکارڈ دیکھیں. اب یہاں پہ صورتحال آ گئی ہے آپ کی کہ آپ کو ٹکٹ ہولڈر نہیں ملتے. آپ کو جو ٹکٹ ہولڈر بھی 2000 اور 800 ہزار ووٹ تک آپ آ گئے ہیں. اب آپ اس ووٹر کو کیسے واپس لائیں گے جو آپ کو چھوڑ کے چلا گیا ہے؟ سندھ کی پارٹی اگر آپ نے بنانی ہے تو پھر سندھی بن کے بات کرو، پھر سندھیوں کے ساتھ صرف بات کرو. اگر آپ نے فیڈرل پارٹی جو محترمہ بے نظیر بھٹو کی اور بھٹو صاحب کی پارٹی تھی، جس میں ہم چاروں صوبوں کی زنجیر بی بی کو کہتے تھے، وہ چاروں صوبوں کو، اس میں ایک بانڈ تھا وہ چاروں صوبوں کا. اب آپ اس چاروں صوبوں کی زنجیر کو توڑ تاڑ کے ساری برابر کر کے، اور اب آپ کہیں کہ جی ہم سب کچھ کر لیں گے، آپ نے کیا کر سکتے ہیں؟ اب آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہا. دنیا بہت آگے چلی گئی ہے. اس وقت دور وہ آ گیا ہے جو ایکسپوجر کا دور ہے. میڈیا کو آپ دیکھیں کہاں چلا گیا ہے. سوشل میڈیا ہے، نیٹ ہے، ٹویٹر ہے، فیس بک ہے، انسٹاگرام ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہے. 1 سیکنڈ کے اندر بات ہم بعد میں کرتے ہیں، وہ دنیا کے اندر پہلے چلی جاتی ہے. لوگ اب جج کرتے ہیں چیزوں کو نا. لوگ دیکھتے ہیں کہ آپ اپنی جو آپ کی فلسفی ہے یا آپ کا کیریکٹر ہے یا آپ کا جو سوچ ہے، وہ کیا سوچ ہے آپ کی. بلاول اپنی سوچ، بلاول بات بہت اچھی کرتا ہے، بھٹو صاحب کی بھی بات کرتے ہیں، بی بی کی بات، لیکن بلاول امپلیمنٹ نہیں کر سک رہا نا. بلاول کی مجبوری یہ ہے کہ جب تک ان کے وہ جو زرداری خاندان والے لوگ ان سے ہٹیں گے نہیں سائیڈ میں. اس لیے کہ میں آپ کو ایمانداری سے بتا رہی ہوں، میں سب کی عزت کرتی ہوں، میری کسی کے ساتھ ذاتی اراض نہیں ہے، لیکن زرداری خاندان کو پالیٹکس کے اندر پیپلز پارٹی کا کارکن، چاہے وہ اس وقت ان کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے یا باہر بیٹھا ہوا ہے، شاید آپ بھی لوگوں سے ملتے ہوں گے، اور آپ جو وہ کمنٹس پاس کرتے ہیں نا کہ ہماری پارٹی کو برباد کرنے کی ذمہ داری ہے، وہ شاید وہ میں بھی نہیں باتیں کر سکتی جو ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگ ان کے بارے میں کرتے. ایک چیز میں عنایت خان صاحب آپ کی طرف ایک چیز، آج تک بی بی کو انصاف نہ ملا. بھٹو خان اتنا مظلوم جو ہے نا تو ان کو انصاف نہیں مل سکا. دوسری چیز، ان کا قاتل کون تھا؟ کیونکہ حکومت بننے کے بعد مشرف صاحب کا جو موقف تھا، زرداری صاحب کا بھی وہی موقف تھا، بیت اللہ محسود جو ہے نا اس کے پیچھے تھا، لیکن وہ ڈرون حملے میں مارے گئے. کیا آپ بھی یہی سمجھتی ہیں؟ دیکھیے جی، دو سوال آپ نے کیے ہیں نا. ایک تو یہ کہ بیوی کو انصاف نہیں ملا، کون انصاف دے گا بیوی کو؟ بیوی کا انصاف اس کی اپنی پارٹی اس کو نہیں دے سکی تو کون انصاف دے گا اس کو؟ یعنی 5 سال حکومت پوری فل اس پہ کرنے کے بعد آپ پریزیڈنٹ، آپ خود پرائم منسٹر، آپ کا پارٹی کا، آپ کے صوبوں میں حکومت، ایجنسیاں ساری آپ کے پاس، تو آپ کس سے انصاف مانگتے ہیں؟ بلاول کو سب سے پہلے تو اپنے والد صاحب سے سوال کرنا چاہیے کہ بھئی آپ نے 5 سال حکومت کی، آپ کی پرائورٹی کیا میری والدہ کا قتل نہیں تھا کہ آپ نے حکومت کو اپنی پرائورٹی رکھا ہے؟ نمبر 2، آپ قاتل کہتے تو قاتل بیت اللہ محسود، کیا مطلب بیت اللہ محسود؟ دیکھیں بیت اللہ محسود نے اگر قتل کیا تو اس کے محرکات کیا تھے؟ بیت اللہ محسود کی کیا بیوی کے ساتھ دشمنی تھی؟ اور دوسری بات، اگر بیت اللہ محسود نے کیا ہے تو اس نے اپنے آپ پہ کیا ہے، اس کو ہائر کیا گیا ہے، کسی ایجنسی نے کرایا ہے، کس نے کروایا ہے، یا کسی نے فیسیلیٹیٹ تو اس کو یہاں لوکلی کیا گیا ہے نا. دیکھیں بیت اللہ محسود کے حوالے سے بھی میں آپ کو ریکارڈ پہ بات لے آؤں کہ اس بات کے فاروق نائک صاحب بھی گواہ ہیں، اور فاروق نائک صاحب سے آپ سوال کر سکتے ہیں.
کہ بیت اللہ محسود کو ایک سینیٹر تھے ان کے ذریعے، وہ شاید بیت اللہ محسود کے دوست ہیں، ان کے ذریعے پیغام بھجوایا گیا تھا، تو انہوں نے آ کے جب واپس بیت اللہ محسود سے بات کر کے واپس بات کی تھی، جو بی بی کو کنوے بھی بعد میں ہم نے کروائی، جو فاروق نائک صاحب اور سفتر میں، ہم تینوں کے سامنے یہ ساری بات ہوئی تھی. انہوں نے کہا کہ میری وہ بھٹو صاحب کی بیٹی ہے، ہماری ان کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے، وہ ہماری بہن ہے، میرا کیا دشمنی ہے کہ میں ان کو قتل کراؤں گا، میرا کوئی تعلق نہیں ہے کسی چیز کے ساتھ. تو وہ بات ان کی غلط تھی یا یہ بات غلط ہے؟ اور اگر بیت اللہ محسود نے قتل کروایا ہے تو آپ ہمیں ثبوت بھی دیں نا کہ آپ کو یہ ساری انفارمیشن کیسے ملی ہے. جس نے قتل کروایا ہے خدا اس کو معاف کبھی نہیں کرے گا، سامنے چیزیں ساری آئیں گی انشاءاللہ. بی بی ایک چیز میں آپ سے پوچھوں گا، ہسٹری میں پتہ تو ہونا چاہیے کہ اتنی بڑی لیڈر کا، اتنی بڑی نیشنل انٹرنیشنل فیم کی لیڈر کا، اتنی بڑی قربانی دینے والی لیڈر کا، جس نے پاکستان کو میسائل ٹیکنالوجی دی، جس نے پاکستان کے لیے پتہ نہیں کیا نہیں کیا، سب کچھ اتنی ہونے کے بعد پہلی پاکستان کو تو فخر محسوس ہونا چاہیے کہ اسلامک دنیا کی پہلی ایک خاتون پرائم منسٹر تھی. اس کو کیسے انصاف کون دے گا؟ میڈم آپ قریب رہی ہیں بہت ان کے یہاں. آج 27 دسمبر کی رات کو لیٹ نائٹ کو کچھ لوگ ان سے ملنے آئے، ان کو کہا کہ آپ جلسہ نہیں کریں لیاقت باغ میں، آپ کے اوپر اٹیک ہوگا، آپ کو ایسیسینیٹ کیا جائے گا. بے نظیر صاحبہ ضد کرتی تھی، پیچھے ہٹتی نہیں تھی، جو کہتی تھی اس کے اوپر. کیا یہ بات واقعی سچ ہے؟ وہ لیڈر تھی نا، ظاہر بہادر لیڈر تھی نا. ہمیں بھی بعد میں پتا چلا، ہمیں تو پہلے نہیں پتا تھا. 26 کی رات کو جب ہم پشاور سے واپس آئے ہیں، بعد میں پتا چلا کہ رات کو کوئی انٹیلیجنس کے لوگ، کافی سینئر لوگ آئے تھے اور انہوں نے بی بی کو یہ کہا تھا، لیکن بی بی نے ہمارے ساتھ صبح دوسرے دن کوئی بات نہیں کی. یہ جن لوگوں کو پتا ہوگا کون آیا تھا کون نہیں آیا تھا، یہ تو وہ بتا سکتے ہیں کیا بات ہوئی تھی. لیکن بعد میں بی بی کی شہادت کے بعد پتا چلا کہ وہ آئے تھے جنرل صاحب اور انہوں نے بی بی کو یہ کہا تھا. اور اگر ہمیں پتا ہوتا تو ہم تو کبھی جانے بھی نہ دیتے. لیکن زرداری صاحب تو کہتے ہیں میں نے سب کچھ کیا. پنجاب پولیس نے تحقیقات کی، ایف آئی اے نے تحقیقات کی، یونائٹڈ نیشن نے تحقیقات کی، اسکاٹ لینڈ یارڈ نے تحقیقات کی، بہت ہی اس کے اوپر کام ہوا، بہت ہی اس کے اوپر تحقیق ہوئی. کون سے کام ہوا؟ کیا کام ہوا؟ 14 مہینے کے بعد یونائٹڈ نیشن والے آئے، یونائٹڈ نیشن والوں نے 9 مہینے کر کے رپورٹ دیا. آپ منوز کی بک کو پڑھ لیں نا، اس میں انہوں نے کہا کہ جی پہلے رپورٹ آئی تو اس کو واہ واہ کیا گیا، پھر کچھ عرصے بعد اس رپورٹ کو ٹوٹلی ریجیکٹ کر دیا گیا. آپ نے بے نظیر بھٹو کے قتل کو تو مذاق بنایا ہے نا. ہسٹری میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ معمولی قتل تھا؟ یہ معمولی بات تھی جو اتنی بڑی لیڈر کو دن دہاڑے مار دیا گیا؟ اس کی سیریسنس کوئی کبھی نہیں سمجھا گیا اور نہ آج تک وہ سمجھ رہے ہیں. 18 اکتوبر کا واقعہ ہوا، ایف آئی آر بی بی خود کٹا کے گئی تھی، اس کا کیا ہوا؟ سیل پڑی ہوئی. یہ سندھ گورنمنٹ نے اب تک اس کے اوپر کچھ. صحیح، بڑی مہربانی. آپ نے ناہید خان صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے ٹائم دیا. بڑی مہربانی، آپ نے ٹائم دیا. جس طرح انہوں نے بھی ذکر کیا تھا، ایک بڑا حادثہ ہے تاریخ کا، اور تاریخ میں ہمیشہ اس کو یاد رکھا جائے گا. ان کے ساتھ انصاف نہیں ہوا، قاتل نہیں پکڑے گئے، گورنمنٹ ان کی آئی، حکومت ان کی بنی، لیکن انصاف نہیں ملا. جان ایف کینیڈی سے لے کر لیاقت علی خان صاحب تک اور بی بی تک، ان کو انصاف تو نہیں ملا. یہ انصاف کا کانسیپٹ کیا ہے؟ مجھے آج تک قاتل جو جس کے پیچھے انصاف، میں آپ سے شو سے پہلے بتا رہی تھی کہ انصاف، اتنی بڑی لیڈر تھیں، اتنے بڑے خاندان سے، ان کو بھی انصاف نہیں ملا. انصاف کا کانسیپٹ کیا ہے؟ کیا کورٹوں میں ملتا ہے انصاف؟ میں بھی نہیں ملتا. لوگ زندگی اپنی کورٹوں میں گزار دیتے، کوئی انصاف نہیں، کوئی پتہ ہی نہیں کہ کیا کیس کے فیکٹس تھے، کیا ہوا، کیا ادلا بدلی ہوئی، پیپر ورک میں ادلا بدلی ہوئی، کون تھا اس کے پیچھے، کون آئے تھے ایگزیکٹ، کوئی اس ٹائم پہ کوئی فوٹیجز تھے، کوئی ویڈیوز تھی، کوئی پیپر ٹریلز تھی. nothing is to be found. جوڈیشل سسٹم ہمارے پاس بہتر نہیں، آپ یہ کہنا چاہتی ہیں؟ ایبسلیوٹلی. جوڈیشل سسٹم دیکھیں ورلڈ وائڈ، ہم جو یہاں فالو کرتے ہیں وہ گلوبل سسٹم ہے، ایویڈنس بیسڈ. تو ایویڈنس تو ٹیمپر ہو سکتا ہے. بریک کا ٹائم ہوگا ناظرین، بریک کا ٹائم ہوگا. بریک کے بعد آتا ہوں اور فوزیہ طارق صاحبہ کی طرف جاؤں گا، اس ڈسکشن کو آگے بڑھاؤں گا. بریک کا ٹائم ہوگا، بریک کے بعد آتا ہوں. ویلکم بیک ناظرین. ہاں فوزیہ صاحب، آپ کی طرف آؤں گا.
इंसाफ भी नहीं मिला, कातिल भी नहीं पकड़ा गया, वो पार्टी भी नहीं है, वो सियासत भी नहीं है, वैसी लीडरशिप भी नहीं है। क्या होगा आगे? आप पार्टियां भी ये है, लीडरशिप भी ये है, अवाम कहां जाए? आज इमरान खान साहब कह रहे हैं कि अब बेहतरी आएगी, ठीक है, हम पुरुम्मीद हैं, होपफुल हैं कि बेहतरी आएगी। लग रहा है कि इस क़यादत का कि ये मुल्क के अंदर डिलीवर करें। देखिए इम्तियाज़, अगर तो बिलावल साहब अभी भी समझ जाएं तो, जैसे कि नाहिद साहिबा ने बहुत सारी चीज़ें खुले लफ्ज़ों में कह दी हैं, तो अगर वो अभी भी समझ जाएं कि एक लीडरशिप को किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक लीडर के लिए है कम्युनिटी सर्विस। जब तक आपका कॉमन मैन खुश नहीं है, यू आर नॉट ए सक्सेसफुल लीडर। तकरीरें हर कोई कर लेता है खड़े होकर, और बातें हर कोई कर लेता है, इंफ्रास्ट्रक्चर्स भी बन जाते हैं। असल चीज़ होती है इम्प्लीमेंटेशन की। जो भी आप स्ट्रेटजी बना रहे हैं या जो भी आप पॉलिसी मेकिंग कर रहे हैं, आप चेयरमैन हैं ना पार्टी के, सीएम आपके अपने, मिनिस्टर्स आपके अपने, आपकी इतनी बड़ी कैबिनेट है, तो ऑफ कोर्स वहाँ पे कुछ डिसीजंस होते हैं, पॉलिसीज बनती हैं, स्ट्रेटजीज बनती हैं, तो वो चीज़ें आपने इम्प्लीमेंट किस तरह से करवानी है, आपने अपने इदारों को किस तरह से मजबूत करना है। अगर ये टेक्निक बिलावल साहब समझ जाएंगे तो मेरे ख्याल से तब तो वो सक्सेसफुल हो सकते हैं। लेकिन अगर ये करप्शन चार्जेस और नैब पीछे पड़ी रही और अब ये सब चीजें अगर मंजर आम पर आती नहीं, तो आई डोंट थिंक सो कि लेकिन एक रीजन दिया जाता है, डेफिनेट रीजन दिया जाता है कि हमें रोका जाता है, हमें अवामी सियासत नहीं करने दी जाए। यहां सियासत आजाद नहीं, अवाम आजाद नहीं, यहां सहाफत आजाद नहीं। पिछले 10 साल से तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। अभी कल मैं कामरान उनका शो देख रही थी, वो जैकबाबाद को डिस्कस कर रहे थे, जहां से हर साल पीपल्स पार्टी जीतती है, और वहां पर क्या नारों से भी सियासत नहीं होगी, जज्बात से सियासत नहीं होगी? जज्बात से सियासत, डिलीवरेंस की सियासत होगी। देखिए सियासत के लिए आपको डिलीवरी करनी पड़ती है। आपको एक कॉमन मैन, एक जो आपका मजदूर, जो आपका फार्मर, जो आपकी एक कॉमन मैन, जो एक गरीब तबके की औरत, आपको उन तक इंसाफ फराहम करना है, आपको उनको तमाम ज़रूरियात प्रोवाइड करनी है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में है। आर्टिकल नंबर 38D है कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है घर देना और खाना प्रोवाइड करना अपने लोगों को। तो जब तक आप कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं करेंगे, जब तक आप अवाम को सहूलियात प्रोवाइड नहीं करेंगे, लोग आपको कैसे लीडर मानेंगे? किस तरह से लोग आप? लेकिन आज आपको गरीब की, मजदूर की, किसान की कोई पार्टी, कोई लीडर नजर आ रहा है? मेरे ख्याल से अगर आप पीपल्स पार्टी का पूछेंगे तो मेरा जवाब नो होगा। कोई और पार्टी जो गरीब की पार्टी हो, जो मजदूर की पार्टी हो। मेरे ख्याल से तो देखिए PMLN एंड पीपल्स पार्टी तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इन दोनों ने तो ऐसा धोखा दिया है अवाम को कि अवाम, धोखा तो अवाम ने, इमरान खान ने भी दिया है। अब इमरान खान का 1 साल तो गुजर गया है, अगर देखते हैं अगर इन्होंने कुछ अच्छा कर दिया, जैसे कि वो आज भी वो उसमें तकरीर में कह रहे थे ना कि हमने बिजनेस कम्युनिटी को मजबूत करना है, हमने मुल्क में इन्वेस्टर्स लाने, हमने ये वही स्पीच है जो इलेक्शन से पहले होती थी। ठीक है, वही बातें हैं जो इलेक्शन से पहले होती थी। हम ये मान लेते हैं कि वो अपना टाइम ले रहे हैं, वो अपनी चीजों को, वो कहते हैं ना टूटी हुई इकोनॉमी मिली और ब्रोकन सब चीजें उनको तो मैस्ड अप मिली ना इमरान खान को, तो जाहिर है चीजों को सही करने में उनको टाइम लग रहा है। 1 साल गुजर गया है। अगर तो इन्होंने सही काम किया और इन्होंने लोगों को जो कम्युनिटी सर्विस है उसको प्रायोरिटी दी और लोगों की रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया, तब तो चांसेस हैं कि लोग इनको दोबारा वोट देंगे। और अगर इन्होंने नहीं किया तो ऑफ कोर्स लोग इनको भी वोट नहीं देंगे। अवामी सियासत नहीं है, अवाम की सियासत नहीं है, मजदूर की सियासत नहीं है, वो गरीब की सियासत कहां चली गई जो पहले होती थी? मजदूर भी होता था, सब कुछ होता था, उसको देखकर सियासत की जाती, उसको देखकर पॉलिसी बनाई, वो सियासत खत्म हो गई, वो गायब हो गई। जो शहीद हो गए उनके साथ चली गई वो सियासत। एब्सोल्युटली, और अनफॉर्चुनेटली यही हुआ है। जो चले गए वो अपने साथ अपने स्टाइल भी ले गए और लेगेसी उनकी टूटी फूटी रह गई, राइट? और जिनको मिली है उनको पता नहीं है कि क्या किया जाए इसके साथ, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। और आई थिंक इसके थोड़े से लेयर्स हैं। नंबर 1 ये है कि अब कॉमन मैन भी कॉमन नहीं रहा है, राइट? कॉमन मैन के पास भी अब पावर ऑफ सोशल मीडिया। मैं आप यहाँ रोकूंगा। हमारे डायरेक्टर न्यूज और करंट अफेयर्स डॉक्टर बुलंद इकबाल साहब टेलीफोन लाइन पे हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम में। जी बहुत शुक्रिया इम्तियाज। डॉक्टर साहब, आवाज आ रही है आपको?
جی جی بالکل مجھے آواز آ رہی ہے. ڈاکٹر صاحب کس طرح دیکھ رہے ہیں آج جو ہے نا تاریخی دن بھی ہے, بی بی کی شہادت اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کی آپ نے خطاب بھی سنا, تنقید بھی سنی, آپ کس طرح اس کے اوپر آپ اپنے کمنٹس دیں گے سر؟ دیکھیے پاکستان پیپلز پارٹی پچھلے 5 یا 6 سالوں سے سندھ پہ فوکس کر رہی تھی. انہوں نے الیکشن سے پہلے بھی ایک کوشش کی تھی لاہور میں ایک جلسہ بھی کر کے اور یہ کہہ کے کہ ہم ہیڈ کوارٹر لاہور کو بنائیں گے. تو دراصل جو یہ عوامی پارٹی جو قومی سطح پہ تھی وہ اب محدود ہو کے ایک صوبے کی بنیاد پہ آ گئی تھی. اور اب یہ پنڈی کے جلسہ کرنے کی کا جو اصل مقصد تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو پھر سے ایک دفعہ پنجاب میں اپنی جگہ بنانی ہے. جلسے میں پاکستان کے مختلف حصوں سے لوگ آئے. سیکیورٹی کی صورتحال اچھی رہی تھی, وقت پہ جو ٹائم دیا گیا تھا کیونکہ سیکیورٹی خدشات بہت تھے, اس لیے جلدی میں کچھ جلسہ کیا گیا. جو میں نے محسوس کیا کہ عوام اچھی خاصی تھی, ایک اچھی تعداد موجود تھی, لیکن جس طریقے سے مزید ابھی بہت سی باتیں جو لوگ سننا چاہ رہے تھے بلاول بھٹو زرداری سے, لیکن انہوں نے بھی ایک مختصر تقریر کی اور پھر فوراً ہی مختصر دعا کے بعد جو ہے نا یہ جلسہ اختتام پذیر ہو گیا. کوشش یہی کی جا رہی ہے کہ لاہور یا اسلام آباد, کیونکہ جو میجر ڈینٹ آیا پی ٹی آئی کی وجہ سے وہ شاید مسلم لیگ نواز کو اتنا نہیں آیا جتنا پاکستان پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک ٹوٹا تھا. تو اس ووٹ بینک کو واپس بلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ آپ نے ہر دور دیکھا, پرویز مشرف کا دور دیکھا, بی بی کا دور دیکھا, بی بی کی سیاست دیکھی, سب کچھ, نواز شریف کا دور دیکھا, ہر دور سے آپ واقف ہیں, وہاں کی سیاست بھی دیکھی, سب کچھ دیکھا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلاول بھٹو کی سیاست وہی ہے, اسی نقش قدم پہ چل رہے ہیں جو بے نظیر صاحبہ کی تھی؟ دیکھیں بلاول بھٹو زرداری کو یعنی جب اب پارٹی کی باغ ڈور دی گئی ہے تو مقصد یہی ہے کہ دراصل ایک تو جو بے نظیر بھٹو کی لیگیسی تھی اس کو آگے بڑھانا ہے. بہت زیادہ یعنی سینئر سیاستدانوں کے درمیان رہ کے ٹریننگ بھی دی گئی ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی وہ جو ڈائنامک پرسنالٹی محترمہ بی بی شہید کی تھی نا, وہ اس میں ابھی تک ہمیں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری میں وہ جو ڈائنامک پرسنالٹی تھی وہ ابھی تک نہیں نظر آتی. میں سمجھتا ہوں کہ پھر بھی کافی حد تک اب چونکہ بلاول بھٹو زرداری کے ہاتھ میں چیزیں ہیں, ڈیسیشنز ہاتھ میں ہیں, تو اس وجہ سے کافی چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہو رہی ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایسے مزید جلسوں کی ضرورت ہے, اور اب جب تک کہ بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے کوئی اہم فیصلے سامنے ایسے نہیں آتے, اسٹریٹجک فیصلے جن سے کہ بہت تبدیلی آئے, تو تب پھر عوام جو ہے نا وہ مزید بلاول بھٹو زرداری کو فالو کریں گے. ڈاکٹر صاحب کس طرح دیکھ رہے ہیں نواز شریف کا ذاتی ووٹ اپنا ووٹ, عمران خان کا ذاتی ووٹ اپنا ووٹ, بی بی کا آج بھی ووٹ ہے, بلاول صاحب اپنا ووٹ بنا سکیں گے مستقبل میں؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنا ووٹ بنانے سے زیادہ بہتر یہ ہوگا کہ ذوالفقار علی بھٹو کا جو ووٹ بینک تھا, جو پاکستان پیپلز پارٹی کا یعنی اب تک سب سے زیادہ جو ووٹ بینک رہا ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو کا رہا ہے. تو اگر تو پارٹی کا جو اصل منشور اور اس کا اصل ایم اگر اس پہ پارٹی کو بحال کیا جائے, روٹی کپڑا مکان پہ ہی اب اس پہ واپس آ رہے ہیں نا آہستہ آہستہ, تو اگر اس ووٹ بینک کو واپس حاصل کرنا ہے تو وہی مینیفیسٹو ہونا چاہیے, اسی قسم کے لوگ ہونے چاہیے, اور اسی نظم العین کے تحت اگر پارٹی کو چلائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی کا جو ووٹ ہے وہ انکریز ہو سکتا ہے. کیونکہ پرسنل اپنا ووٹ بینک اگر بڑھا بھی لیا جائے تو شخصی ووٹ جو ہے زیادہ آپ جتنی سیٹوں پہ خود لڑیں گے وہ سیٹیں نکال لیں گے, جب بائی الیکشن میں سیٹیں چھوڑیں گے اور دوسری شخصیات ان سیٹوں پہ آئیں گی تو وہ سیٹیں نکل جاتی ہیں یہاں سے. ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے یہ اچھی سیٹیں جو بڑے پارٹی سربراہان نکالتے ہیں بعد میں کچھ سیٹیں لوز بھی ہو جاتی ہیں اسی وجہ سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اپنے شخصی ووٹ کی بجائے اگر پارٹی کے ووٹ کو اگر بڑھایا جائے, ووٹ بینک انکریز کیا ہے تو وہ زیادہ بہتر ہوگا. ڈاکٹر صاحب ایک سوال جو ہے بڑا اہم ہے, 12 سال ہو گئی شہادت کو, وہ سوال آج بھی اس قیادت سے پوچھا جا رہا ہے کہ بی بی کو انصاف نہیں ملا, اصل قاتل کون تھے؟ جواب نہیں ہے اس پارٹی کے پاس, سندھ میں بھی حکومت, مرکز میں بھی رہے, اس کا جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہے. دیکھیں اصل میں امتیاز میر صاحب میں آپ کو ایک بات یہ بتاؤں کہ اس سوال کے جواب پہ تو آپ جس لیڈر سے بھی یہ سوال کرتے ہیں وہ خاموشی اختیار کرتا ہے. صحیح. میں نے کل کی یعنی جتنے لوگوں سے میری بات چیت ہوئی جلسے میں, آج جتنے لوگوں سے بات چیت ہوئی,
تو جو لیڈران تھے میرے ان سے یہی سوال ہوتا تھا کہ آپ کو ایک 5 سال کا پورا دور حکومت ملا، اس کے بعد آپ کو جو 5 سال ملے اس میں بھی آپ کی بات سنی جاتی تھی. آج 12 سال ہو گئے، آپ ناکامی نہیں سمجھتے اس بات کو کہ آپ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے قاتلوں کو آپ گرفتار نہیں کر پائے یا ان کا سراغ تک نہیں مل سکا؟ اب چیزیں وہ اس کو موڑ کے اب ریٹائرڈ جنرل پرویز مشرف کی جانب موڑنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور مطلب ایک جو جنرل بات کی جاتی ہے کہ جس نے وہ جو واقعی کی جگہ تھی وہ دھلوا دی تو وہی ذمہ دار تھے. لیکن پن پوائنٹ اس طرح تو کوئی بات جنرلی نہیں کہی جا سکتی نا، جب تک کہ ثبوت نہ موجود ہو، چیزیں نہ موجود ہو. تو اس بات کا جواب نہیں ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی کسی لیڈر کے پاس، اس بات کا جواب نہیں ہے کہ وہ 5 سال اپنی دور حکومت اور 7 سال اس کے بعد بھی وہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے قاتلوں کو نہیں اس کا سراغ لگا پائے. بڑی مہربانی ڈاکٹر بلند اقبال صاحب، ڈائریکٹر نیوز اور کرنٹ افیئرز میرے ساتھ ہیں. آپ کی بڑی مہربانی، آپ لوگوں کی بڑی مہربانی، آپ نے ٹائم دیا. انوشے صاحبہ آپ کی بڑی مہربانی، فوزیہ صاحبہ آپ کی بڑی مہربانی. انصاف نہیں ملا اس ملک کے اندر، قیادت کو انصاف نہیں ملا. آج بھی یہ سوال پوچھا جاتا ہے ان کی قیادت سے. عوامی سیاست کہاں رہ گئی؟ وہ غریبوں کی سیاست کہاں رہ گئی؟ ہر کوئی اپنی سیاست کر رہا ہے اپنے مفادات کو دیکھ کر. عوامی قومی مفادات کہاں ہیں؟ ملک کے مفادات کہاں ہے؟ اقتدار سے پہلے عوام سے وعدے دعوے، جب وزیر اعظم بن جاتے ہیں اندھے گونگے اور بہرے بن جاتے ہیں. اسی کے ساتھ دیجیے اجازت. اللہ حافظ.